حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک بک کی شیپ نہیں تھی، تو پھر وہ ادھر کیسے پڑھتے تھے؟ ہاں، اس عربوں کا جو تھا نا حافظہ، جو یادداشت تھی، جو میموری تھی ان کی، وہ بڑی تیز تھی. وسلم کو جب قرآن شریف نازل ہوتا تھا، ریویل ہوتا تھا، اترتا تھا، اس وقت یاد ہو جاتا تھا. اور پھر وسلم دوسروں کو یاد کراتے تھے. اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کو یاد ہو جاتا تھا، کچھ ایسے بھی تھے جن کو نہیں یاد ہوتا تھا. ایک دفعہ ایک صحابی نے وسلم کے پاس شکایت کی کہ مجھے قرآن شریف اس طرح یاد نہیں ہوتا کہ میں کر سکوں. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اور پھر قرآن شریف بھی یاد ہونے لگے اور بہت ساری باتیں بھی یاد ہونے لگ گئیں جو دین کی باتیں آپ سکھاتے تھے. تو اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ پھر یہ کہ پورے قرآن شریف بعض پر نہیں یاد ہوتا تھا ہر ایک کو، پھر وہ دوسروں کی مجلس میں بیٹھ کے ایک آدمی قرآن شریف ان کو سناتا رہتا تھا. اسی طرح وہاں بھی اس وقت حافظ ہوتے تھے قرآن شریف حفظ کرنے والے خاص طور پہ. اسی طرح اور ان کو بڑے وہ بھی خاص اسپیشل لوگ سمجھے جاتے تھے. ایک دفعہ ایک قبیلے نے وسلم کو کہا کہ ہماری تربیت کے لیے کچھ لوگ بھیجیں. آپ نے 70 حافظ جو تھے وہ بھیج دیے، 70. اور انہوں نے دھوکے سے ان کو لے جا کے سب کو شہید کر دیا. وسلم کو بڑا غم اور تھا اس بات پہ، افسوس. تو اصول کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو کچھ نہ کچھ جو چمڑوں پہ یا کسی طرح جو کاغذ پہ کچھ نہ کچھ لکھا جاتا تھا. جو پڑھنا جانتے تھے وہ پڑھ لیتے تھے، جو نہیں پڑھ سکتے تھے وہ دوسروں سے سن لیتے تھے اور کوشش کرتے تھے زیادہ سے زیادہ یاد کریں. تو پھر آہستہ آہستہ قرآن شریف تو نازل ہونا شروع ہوا نا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. 13 سال مکے میں رہے، پھر مدینہ میں ہجرت کر کے آ گئے، پھر 10 سال وہاں رہے. تو آپ کی وفات تک قرآن شریف نازل ہوتا رہا. اور رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا قرآن شریف ہر سال جو اترتا تھا نا، وہ وسلم سے اس کی ریویژن کرایا کرتے تھے. اور آخری سال جس سال حضرت وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس رمضان میں 2 دفعہ انہوں نے پڑھایا قرآن شریف. حضرت جبرائیل علیہ السلام دراتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، وسلم پیچھے پڑھتے جاتے تھے. پھر آپ نے سکھایا. پھر جب حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ لوگ کم ہو رہے ہیں قرآن شریف پڑھنے والے، پھر انہوں نے اس کو اکٹھا کیا، ساروں کو کمپائل کیا، اس کو آرڈر میں کیا. جس طرح جو آرڈر ہے یہ وسلم نے بنا دیا تھا کہ پہلی صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے، تیسری صورت یہ ہے. پھر آیتیں مختلف جگہوں پہ جہاں فٹ کرنی تھی مان لی ہیں. تو یہ ساری ایک لحاظ سے ترتیب جو تھی کر دی تھی. پھر اس کو اکٹھا کر کے جمع کیا حضرت عثمان نے، اور پھر لکھوایا، بک شیپ میں کیا. ٹھیک. تو اس لیے پھر آسانی ہو گئی، پھر لوگوں نے پڑھنا بھی سیکھ لیا. اس زمانے میں کچھ لوگ پڑھنے والے تھے، کچھ نہیں پڑھنے والے تھے، ہر ایک پوری طرح پڑھ نہیں سکتا تھا. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟